میرے دوستو، یہ رات بہت ہی عظمت اور فضیلت والی رات ہے۔ اس رات میں اللہ پاک انسان کی زندگی اور موت کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اس رات کے اندر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس رات میں اللہ کی رحمت خود آواز دیتی ہے مجھ سے کوئی روزی مانگنے والا، میں اس کو روزی عطا کروں۔ ہے کوئی پریشان حال، میں اس کی پریشانیاں دور کروں۔ ہے کوئی معافی مانگنے والا، میں اس کی مغفرت فرماؤں۔ اس رات میں اللہ کی بخشش عام ہوتی ہے، لیکن 10 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی۔ نمبر 1، مشرک، جو اللہ کی ذات اور صفات کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو حاجت روا مانتا ہے، مشکل کشا مانتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو اور کو سجدہ کرتا ہے، تو اس کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار، جس نے اللہ کی ذات اور صفات کے ساتھ اس شریک کیا، اس پر جنت حرام ہے اور اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ نمبر 2، جو قطع رحمی کرنے والا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ، خونی رشتہ داروں کے ساتھ قطع رحمی کرتا ہے، بول چال بند کر دیتا ہے، تو اس کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت قاطع الرحم، قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ نمبر 3، والدین کا نافرمان، اس کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ والدین کی نافرمانی کرنا ایسا گناہ ہے جیسا نماز چھوڑ دینا گناہ ہے۔ والدین کی نافرمانی کا وبال یہ ہوتا ہے مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ ماں باپ کو اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا ہے، سبحان اللہ۔ اگر کوئی آدمی گھر سے یہ نیت لے کر چلے میں جا کر اپنے والدین کا چہرہ دیکھوں گا، ہر قدم اٹھانے پر تو اللہ پاک اس کو ایک نیکی عطا کرتے ہیں، ایک گناہ معاف کرتے ہیں اور جنت میں اس کا ایک درجہ بلند فرما دیتے ہیں۔ ماں باپ کے چہرے کو محبت اور عقیدت کی نظر سے جو دیکھتا ہے، اللہ اس کو ایک حج اور ایک عمرہ مقبول کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 4، جو شخص ناحق قتل کرتا ہے، اس کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ قتل بہت بڑا گناہ ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، جس شخص نے کسی مسلمان کو، کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا، بس اس کی جزا جو ہے وہ جہنم ہے۔ اللہ کا غصہ بھی ٹھنڈا نہیں ہوا، اللہ نے فرمایا کہ خالداً فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اور اس پر اللہ کا غضب ہو، ولعنہ، اور اس پر اللہ کی لعنت ہو، وعد لہ عذابا عظیما، اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے۔ نمبر 5، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کینہ اور حسد رکھتا ہے اس کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ اسی حسد نے عزازیل کو ابلیس بنایا ہے، اسی حسد کی وجہ سے قابیل نے اپنے سکے بھائی حابیل کو قتل کیا ہے، اور اسی حسد کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹوں نے اپنے بھائی یوسف کو کنویں میں ڈالا ہے۔ اور یہ حسد بہت بڑی بیماری ہے، یہ حسد انسان کی ساری نیکیاں ضائع کر دیتی ہے۔ نمبر 6، سودی کاروبار کرنے والا، سود کھانے والا، اس کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ اور اللہ نے کسی گناہ کے ساتھ جنگ کا اعلان نہیں کیا، لیکن سودی کاروبار کرنے والے کے ساتھ اللہ نے جنگ کا اعلان کیا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اس سے باز آ جاؤ وگرنہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جو سودی کاروبار کرتا ہے مرتے وقت اس کو کلمے کی دولت نصیب نہیں ہوتی۔ نمبر 7، شراب پینے والا، نشے کا عادی، اس کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الخمر جماع الاسم، یہ شراب تمام گناہوں کی یہ جڑ ہے۔ شراب کے کاروبار کرنے والے اور بیچنے والے، لکھنے والے، سب پر فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو۔ نمبر 8، زنا کرنے والا، زانی کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، کہ زنا کے قریب نہ جاؤ، یہ بہت بری چیز ہے۔ نمبر 9،
چغل خور، اس کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت مناع، چغل خور جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ نمبر 10، گستاخ رسول، جو کسی نبی کی گستاخی کرتا ہے، حضرت آدم صفی اللہ سے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی نبی کی گستاخی کرنے والے کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ بہرحال یہ 10 قسم کے لوگ ہیں کہ جن کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی۔ اگر آپ میں سے کوئی ایک صفت پائی جاتی ہے، خدا را توبہ کریں، شب برات کے آنے سے پہلے پہلے اللہ پاک ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے سارے گناہ، اگلے پچھلے نئے پرانے، جان بوجھ کر کیے ہوئے، غلطی سے کیے ہوئے، چھوٹے بڑے، چھپ کر کیے ہوئے، کھلم کھلا کیے ہوئے، سب معاف فرمائے، آمین۔